اور سرکار خود تشریف فرما پہ. اور خندق جو ہے وہ گڈھا کو کہا جاتا ہے. گڈھا سمجھتے ہیں؟ زمین کھودنے کو کیا کہتے ہیں؟ گڈھا, گڑھا, کھائی, نہر. ہمارے یہاں 50 کلومیٹر میں زبان بدل جاتی ہے نا. تو ہم جسے گڈھا, کھائی, نہر کہتے ہیں, عربی زبان میں اسی کو خندق کہا جاتا ہے. مسلمانوں نے سن 5 ہجری میں, یہ اسلام کی تیسری جنگ ہے, پہلی جنگ بدر, دوسری جنگ احد جہاں سے ابھی آپ آ رہے ہیں, اور تیسری جنگ خندق جہاں ہم جا رہے ہیں. دونوں جگہ ہم صرف دیکھنے گئے, لڑنے نہیں جا رہے. جی کیا بات ہے, بہت بہت ہے. اس دور میں اگر لڑنا ہے تو اپنے نفس سے لڑنا. کیا بات ہے. اگر اس سے آپ لڑ گئے نا تو انشاءاللہ سب سے لڑ جائیں گے. تو غزوہ خندق یعنی گڈھے والی جنگ. اب یہ گڈھے والی جنگ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں 10,000 کا لشکر مدینے پہ حملہ آور ہوا تھا, اور مسلمان گنے چنے مدینے میں تھے. تو سرکار نے ایک مجلس مشورہ قائم کیا, تمام صحابہ کو بلا کر پوچھا, بتا تیری رائے کیا ہے, بتا تیری رائے کیا ہے. اب اس میں حکمت دیکھیں, میرے آقا تو نبی ہیں, جو چاہتے فیصلہ کرتے, صحابہ کو سنا دیتے اور صحابہ اس پر عمل کرتے. لا 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 جوا صحابہ اس پہ عمل کرتے ہیں, مگر وہ نبی اپنے صحابہ سے مشورہ لے رہے ہیں. سبحان اللہ. مطلب یہ ہے پیغام یہ, لوگوں کوئی کام کرو تو مشورے کے ساتھ کیا کرو. جو کام مشورے سے ہوتا اللہ اسے پسند فرماتا, اس میں خیر ہوتی ہے. مگر ہمارے یہاں انانیت ہے. ہم کہتے ہیں میں بڑا ہوں کیوں پوچھنے جاؤں, چھوٹا کہتا بھیا نے نہیں پوچھا میں کیوں پوچھنے جاؤں. یہ انا ہے. سنو, نبی سے بڑا بھی اس دنیا میں کوئی پیدا ہوا ہے, وہ نبی اپنے صحابہ سے مشورہ کر رہے ہیں. سبحان اللہ. ذرا آپ زیارت کریں, اپنے لیفٹ میں دیکھیں, سویا سے دیکھیں, الٹے ہاتھ پر اوپر جو مسجد ہے اس کا نام مسجد فتح. اس کا نام 7 مساجد بھی ہے نا اس جگہ. اوپر جو مسجد ہے مسجد فتح, اوپر پتھروں کے اوپر, ٹھیک ہے. اور نیچے جو مسجد ہے جس کی چھت قبر کی شکل میں, یہ قبر نہیں بس شکل ایسی ہے, اس کا نام مسجد سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جنہوں نے زمین کھودنے کا مشورہ دیا. اس جنگ کے 4 نام ہیں. کتنے نام ہیں؟ میں چاروں بتاؤں گا انشاءاللہ, ایک بھی یاد نہیں رکھنا. ہاں رکھنا ہے. یہ دیکھیں اپنے لیفٹ میں دیکھیں, بڑی سی جو وائٹ کلر کی مسجد ہے اس کا نام جامع خندق ہے, مگر یہاں سیدنا ابو بکر اور کسی ایک صحابہ کے نام کی مسجد تھی. فی الحال حکومت نے ایک بنا دی. ابھی اپنے رائٹ میں دیکھ لیں, یہ جو مسجد ہے اس کا نام مسجد فتح, مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیا نام ہے اس کا؟ مسجد عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. پھر لیفٹ میں آ جائیں الٹے ہاتھ پر, یہ سامنے اوپر کی طرف جو چھوٹی سی محراب کی شکل میں ہے اس کا نام مسجد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. دکھ رہا سب لوگوں کو؟ لیفٹ میں الٹے ہاتھ پر الٹے بازو مسجد علی فاتح خیبر داماد پیغمبر سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسجد. اچھا, یہ جو آپ الگ الگ مسجدیں دیکھ رہے ہیں یہ نماز کے لیے نہیں ہے. مسجدیں تو نماز کے لیے ہونی چاہیے عموماً, مگر یہ نماز کے لیے, یہ میدان جنگ ہے. اور جنگ کے دوران جن صحابہ کا خیمہ سمجھتے ہیں, کیمپ, تو جن کا خیمہ جہاں تھا اسی جگہ پہ مسجد بنا کے ان صحابہ کے نام منسوب کی گئی. تو ابھی جو آپ کا رائٹ والا ایریا سیدھے ہاتھ پر جو حصہ ہے یہ اسلامی لشکر تھا اس طرح ہے نا. اس کے 4 نام میں, پہلا غزوہ خندق یعنی گڈھے والی جنگ, اور دوسرا 7 مساجد, 7 مسجد والی جگہ. عربی میں 7 کو 7 کہتے ہیں. تو آپ گن لیجئے یہاں پہ 7 مسجد آج بھی موجود ہیں, اور یہ مسجد نماز کے لیے نہیں بلکہ ان کا خیمہ تھا. اب جو خندق تھی نا وہ یہ سڑک ہے. ابھی جو آپ لیفٹ میں جو سڑک دیکھ رہے ہیں دونوں طرف دیکھ سکتے ہیں جس میں ہماری گاڑی چل رہی ہے, یوں کہہ لیں اسی گڈھے کو بھر کے سڑک بنا دی گئی. اسی گڈھے کو بھر کے سڑک بنا دی گئی جو بھی آپ دیکھ رہے ہیں. یہ پیچھے احد پہاڑ تک جاتا ہے, احد پہاڑ جو آپ نے پیچھے دیکھا, اور سامنے یہ آپ کو حرم شریف کو جاتا ہے. آپ کے ہوٹل کے پیچھے یہ راستہ نکلتا ہے, ہوٹل کے پیچھے. تو یہ پوری لائن جو ہے یہ اس زمانے میں خندق تھی جسے اب سڑک میں تبدیل کر دی گئی. تو اسی کا نام غزوہ خندق ہے. تاریخ اسلام کی دوسری عظیم جنگ لڑی گئی, تیسری عظیم جنگ تھی ہے نا. اس کی لمبائی جو خندق تھی نا, اس کی لمبائی تقریباً 9 کلومیٹر تھی. آپ سمجھ رہے ہیں 9 کلومیٹر کتنا لمبا ہوتا ہے. اس کی چوڑائی اتنی تھی کہ کوئی تیز رفتار گھوڑا دور سے دوڑتا ہوا بھی آئے تو اس کو پار نہ کر سکے. مقصد کیا ہے؟ دشمن مدینے میں داخل ہے نا. اور چوڑی اتنی تھی کہ اگر کوئی پار کرنے کی کوشش کرے تو اس کے اندر گر جائے. گہری اتنی تھی کہ اگر کوئی پار کرنے کی کوشش کرے اور اس کے اندر گر جائے تو وہ آسانی سے باہر نہ آ سکے. اتنی لمبی چوڑی گہری خندق کو صحابہ کرام کے صرف 1000 یا 1500 لوگوں نے مل کر 28 دنوں کے اندر میں کھود کے رکھ دیا تھا. سبحان اللہ. اونلی 28 دن 28 ڈے میں
اب مجھے بتائیں اتنی لمبی چوڑی اور گہری زمین کوئی 28 دن میں کھود سکتا ہے؟ نہیں، یہ میرے آقا کا معجزہ، یہ صحابہ کرام کا جذبہ ایمانی تھا۔ انہوں نے ارادہ کر لیا تھا دشت تو دشت ہے، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔ اس جذبہ ایمانی کے ساتھ کام کیا کہ اللہ نے انہیں بڑی کامیابی عطا کی، جس کا نام غزوہ خندق ہے۔ خندق کے مقام پر جب یہ زمین کھودی جا رہی تھی بہت سارے واقعات پیش آئے، مگر میں اگر ایک ایک واقعہ بیان کروں تو دوسری زیارت رہ جائے گی، لیکن نہیں، انشاءاللہ پھر موقع ملا تو آپ کو سنائیں گے۔ جو 4 نام ہیں اسی کی تشریح میں پوری زیارت پوری ہو جاتی ہے نا، وہ بھی شارٹ کٹ میں کرتا ہوں۔ تو جو زمین کھودنے کے واقعات ہیں جس میں سیدنا حضرت جابر کے گھر دعوت بھی ہوئی تھی، بڑا مشہور واقعہ ہے، سرکار کے بطن پیٹ پر پتھر باندھا، وہ اسی میدان میں پیش آیا، سرکار نے پتھر جو توڑا تھا جس سے ملک شام نظر آیا تھا وہ بھی اسی میدان میں پیش آیا۔ تو کافی واقعات ہیں، انشاءاللہ موقع ملا تو سنائیں گے۔ اب اس کا تیسرا نام سن لیں، غزوہ احزاب۔ کیا نام ہے؟ قرآن مقدس کے 21ویں پارے میں سورہ احزاب ہے، جس میں اللہ نے اس جنگ کا ذکر فرمایا ہے، اس کو ضرور سنیں۔ احزاب کا معنی کیا ہو؟ گٹھ بندھن، گٹھ بندھن سمجھتے ہیں نا، الائنس، یکجہتی ہے نا، ہمارے یہاں الیکشن کے موقع پر ہوتا ہے نا، یا ابھی مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، پریشان کرنے کے لیے بھی کچھ لوگ گٹھ بندھن کر رہے ہیں۔ حاضر ہیں سب لوگ ماشاءاللہ؟ ہاں حاضر رہے، مگر آج سے 1450 سال پہلے مدینہ پاک کے دشمنوں نے بھی گٹھ بندھن کیا۔ مدینہ میں کچھ منافقین تھے، جب یہ نکالے گئے تو خیبر پہنچے، خیبر کے تمام یہودیوں کو آپس میں جمع کیا، مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا بہکایا، بولا کہ ہم مسلمانوں کو روکنا ہوگا، اور یہ سب قافلہ خیبر سے نکل کر مکہ شریف پہنچا۔ اور اس زمانے میں جو کفاران مکہ تھے، جس میں جناب ابو سفیان اور بھی دیگر لوگ تھے، ان تمام کو بہکایا کہ ہمیں مسلمانوں سے لڑنا ہوگا، ان کے بڑھتے قدم کو روکنا ہوگا۔ اور آج سے 1450 سال پہلے مکہ کی سرزمین پر خانہ کعبہ کے احاطے میں اہل عرب نے مل کر یہ قسم کھایا کہ ہم سب مل کر مسلمانوں کو مٹا دیں گے، تباہ و برباد کر دیں گے، مسلمانوں کا نام و نشان ختم کر دیں گے۔ اس زمانے میں اسلام صرف مدینے میں تھا، گنے چنے مسلمان تھے۔ اب آپ مجھے بتائیں 1450 سال پہلے مٹھی بھر مسلمانوں کو مٹانے کے لیے پورا عرب جمع ہوا تھا ایک پلیٹ فارم پر، کیا اسلام مٹا؟ اسلام رکا؟ اسلام جھکا؟ ارے جب 1450 سال پہلے مٹھی بھر مسلمانوں کو پورا عرب نہ مٹا سکا، آج تو اسلام پوری دنیا میں پھیل گیا ہے، تو یہ 2-4 نمونے تڑی پار چوکیدار بندر جیسی شکل والا کیا اسلام مٹائے گا؟ کیا بات ہے، نہیں پہنچے جہاں پہنچایا؟ بولو نا، آواز باہر نہیں جا رہی ہے۔ یہ نمونے جن سے اپنی بیوی نہیں سنبھلی ہے، بھائی بیوی بچوں کو سنبھالنا بڑی ذمہ داری کا کام، جنہوں نے اپنے بیوی بچوں کو نہیں سنبھالا وہ کیا اسلام اور مسلمانوں کو سنبھالیں گے؟ اسلام کی فطرت میں قدرت نے وہ لچک دی ہے، اسے جتنا کاٹو گے اتنا ہرا ہوگا۔ اور مسلمانوں نہ گھبراؤ، خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ اور یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں؟ ابھی تو کربلا کا آخری، ابھی تو وہ دن آنا ہے جو پوری دنیا کہے گی ہمارے ہیں حسین، پوری دنیا سے آواز آئے گی نعرہ تکبیر، ابھی وہ دن بھی آنا ہے انشاءاللہ۔ بولو نا انشاءاللہ۔ آپ حاضر ہیں میرے ساتھ؟ تو اس کا نام ہے غزوہ احزاب، یعنی گٹھ بندھن والی جنگ ہے نا۔ اور گٹھ بندھن کیا تھا یہ آپ سمجھ گئے ہے نا، سارے دشمنان اسلام ایک ساتھ مل گئے، مگر اسلام کل بھی زندہ باد تھا، آج بھی زندہ باد ہے، قیامت تک زندہ باد رہے گا۔ اور سنو، اسلام کبھی گھٹا نہیں ہے، آج بھی بڑھتا جا رہا ہے۔ چین و جاپان جیسی سرزمین پر نعرے تکبیر بلند ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ ہوتی رہے گی۔ باتیں بڑی ساری ہیں۔ اس کا چوتھا نام میدان فتح ہے۔ کیا نام ہے چوتھا؟ میدان فتح۔ تو چاروں نام میں نے بتا دیے نا۔ نام غزوہ خندق، دوسرا 7 مساجد، تیسرا غزوہ احزاب یعنی گٹھ بندھن والی جنگ، اور چوتھا نام میدان فتح۔ جگہ ایک نام